تو کسی طریقے سے ہماری ایٹمک پاور کو یہ نیوٹرلائز کر کے اور پھر بھارت اور ادھر سے افغانستان کے ذریعے سے دین پاکستان ول بی اوبلیٹریٹڈ. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں کیا چین کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرے گا؟ اس چین لیے کی ابھی ہمت نہیں ہے اور اس کی پالیسی بھی یہ ہے کہ ابھی وہ میدان میں نہیں آتا. ویسے میرا خیال یہ تھا کہ اگر طالبان کے زمانے میں پرویز مشرف کھڑا ہو جاتا تو ایک تو یہ کہ اس مسلمان ممالک دوسرے بھی کچھ کھڑے ہو جاتے اور چین بھی کھڑا ہو جاتا. یعنی یہ بات کہ ہمارا وہ حشر کر دیتے کہ جو افغانستان کا ہوا تھا وہ ممکن نہیں تھا، یہ چائنا کسی صورت گوار نہ کرتا. لیکن اب صورتحال جو ہے اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ چائنا بیٹھا رہے اور وہ اپنی ساری قوت جو ہے ادھر جمع کریں گے کہ چائنا اور رشیا ایک ہو جائیں. اس میں میرا سوال مکمل نہیں ہو سکا تھا کہ چائنا کو گوادر بندرگاہ اور یہ کوسٹل ہائی وے کے ذریعے جو راستہ دے رہے ہیں دوسری دنیا کے ساتھ ملانے کے لیے، امریکہ اگر پاکستان بالکل جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ نیپال کے سائڈ پہ یا بغل بچہ بن جائے گا انڈیا کا، یہ سہولتیں یہ فائدہ چائنا کو بھی تو پہنچ رہا ہے، وہ پاکستان کے وجود کی وجہ سے ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو چائنا کو بھی بہت بڑا نقصان اپنے طور پر ہوگا. دیکھیے اس وقت اسے کوئی سہولت اس میں سے حاصل نہیں ہے، لیکن وہ دنیا میں اکنامیکلی جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. امیزنگ. اس حوالے سے اسے سوچنا پڑے گا کہ میں ان ایڈیشنل سہولتوں کے لیے کتنا بڑا رسک لوں. سوچنا پڑتا ہے ملکوں کو. اس لیے بہرحال میں نہیں کہہ سکتا آئی کانٹ پروفیسائز کہ میں کوئی پیشن گوئی کروں، لیکن یہ مختلف سیناریوز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح سے کہ جس کو کہتے ہیں بھوت سوار ہے امریکہ کے سر پر، وہ کیا کر گزرے وی کانٹ سے. اس لیے کہ ادھر دوسری طرف سے مشرق وسطیٰ میں بھی چائنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہا، لیکن چائنا کو اپنی ترقی کو جاری رکھنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے جو اس کے اپنے پاس نہیں ہے. تو انرجی یا اس نے مشرق وسطیٰ سے حاصل کرنی ہے اور یا یہ پاکستان سے یہ ذریعے اس کو راستہ بنانا ہے. تو میرے سوال کا مقصد تھا کہ اگر یہ چائنا اس چیز کو بالکل اگنور کر دیتا ہے کہ پاکستان کا کیا حشر ہوتا ہے تو چائنا بھی محدود ہوتا نہیں چلا جائے گا. اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کو بنا دینا انرجی کی ہائی وے جو کہا گیا تھا کوریڈور، تو یہ تو ٹھیک ہے. کام کس کے آئے گی یہ تو وقت بتائے گا. ہو سکتا ہے یہی کوریڈور جو ہے رشیا بھی یہ امریکہ بھی چاہتا کہ سینٹرل ایشیا کا تیل جو ہے وہ افغانستان اور یہ بلوچستان سے ہو کر ہمارے کام میں آئے. یہ تو ٹائم ول ٹیل. اور یہ کہ چائنا کس حد تک آگے آ کر کنفرنٹیشن میں آتا ہے، ابھی تک وہ اس موڈ میں نظر نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے تنظیم اسلامی کے بانی امیر ڈاکٹر اسرار احمد سے ان کے ذاتی حالات، ملکی اور بین الاقوامی حالات پہ ان کی نگاہ اور دین کے معاملے میں ان کے نظریات اور اسلامی انقلاب کے حوالے سے ان کے خیالات سنے. مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت معلومات افزا ہوں گے. ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور دیگر ممتاز شخصیات کو بھی مدعو کریں گے. اگلی نشست میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.